अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उम्मुल यकीन पार्ट 8। आज की एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज लाइम हुदा को हॉस्पिटल जाने के लिए राज़ी करेगा। लाइम वही है जिसने फर्स्ट एपिसोड में हुदा के साथ बहुत लड़ाई की थी और उसको बहुत बातें सुनाई थी, तंज किए थे उसके ऊपर, और हुदा ने भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। और आइए आप स्टार्ट करते हैं। लाइम उससे मिलने के लिए आया था। दोनों की ज़ुबान कैंची की तरह चला करती थी, लेकिन अब दोनों खामोश बैठे थे। मामा ने उसे लॉन में बिठाया था कि शायद वो भी अपने कमरे से निकल आए। वो सबसे मिलने से साफ इनकार कर दिया करती थी, लेकिन लाइम का नाम सुनकर वो मामा को देख कर रह गई। अब तो मैं बदनसीब नहीं रही लाइम। दोनों के दरमियान काफ़ी देर तक खामोशी रही थी जो इसने ऐसे तोड़ी थी। इसकी धंसी हुई आंखें आप दीदा हो चुकी थी। वो रोना सीख चुकी थी और आंखें पूंछना भी। आई एम सॉरी हुदा, यकीन जानो वो सब मजाक था और तुमने सच कहा था। मैं वाकई में ये हसरत रखता था कि वो बदनसीब इंसान मैं होता जो तुम्हारी जगह होता, जो ऐसी पुरसाइज ज़िंदगी गुजार रहा होता। लाइम की नज़र इस नई हुदा पर ठहर नहीं रही थी। इसके दिल में टीस उठी थी। पेरिस की कहानी सुनने के बाद वो रात भर सो नहीं पाया था। तो क्या अब भी तुम यही हसरत रखते हो? मेरी जगह आना चाहोगे? वो तन से हंस दी। हम जगह ही तो नहीं बदल सकते हुदा, और हम अपनी सोच भी नहीं बदल सकते। अगर हम ऐसा कर सकते तो तुम्हारे माँ बाप एक लम्हा ज़ाया किए बगैर तुम्हारी जगह ले चुके होते। तुम्हें देखकर शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो ये हसरत नहीं करता होगा कि काश वो हुदा की जगह होता। अब तुम ये ख्वाहिश कर रही होगी कि काश तुम मेरी जगह होती। मुझ जैसी गरीब, बदहाल, पार्ट टाइम जॉब करने वाली, एक एक पेनी का हिसाब रखने वाली, लेकिन सेहतमंद ज़िंदगी की गारंटी की सनद रखने वाली। क्या ऐसा ही है हुदा? हाँ, मैं दुनिया का कोई भी शख्स होती लेकिन हुदा ना होती। उसने सच्चाई का एतराफ़ किया। लाइम ने गहरा सांस लिया। हुदा कितना बदल चुकी थी। इसे तकलीफ़ हुई थी। उसे अब ज़िंदगी चाहिए थी, बस ज़िंदगी। हम सब हमेशा अपनी जगह बदलना चाहते हैं। हम हमेशा किसी दूसरे की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमें जो मुयस्सर होता है हम उस पर राज़ी ही नहीं होते। हमने हम बनकर रहना सीखा ही कब है? मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? कुछ कहने के लिए, बल्कि सबसे अहम बात कहने के लिए, ये कि तुम अपनी जगह पे ही रहो। इस बीमारी की मरीज़ा की जगह, ज़िंदगी की जंग लड़ने वाली लड़की की जगह। यकीन करो, यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर जगह है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ज़िंदगी की चंद सांसों के लिए तड़प रहे होंगे। बच्चे को जन्म देती माँ जो अपनी सांसें तोड़ रही है, उसे चंद सांसें और चाहिए ताकि वो बच्चे को दुनिया में ला सके। सड़क के किनारे हादसे से दम देता 3 बच्चों का बाप, वो अपने बच्चों को बाप के बगैर की ज़िंदगी गुजारने के लिए हौसला देना चाहता है, चंद नसीहतें और सीने से लगाकर चूमना चाहता है, और बस चंद सांसें और चाहता है। बिस्तरे मर्ग पर पड़ा बीमार पेशेमान जो अपने प्यारों से माफ़ी मांगना चाहता है। लाखों करोड़ों लोग अब भी तुम्हारी जगह लेना चाहते होंगे हुदा। उनके लिए चंद महीने, चंद हफ्ते, चंद लम्हे, चंद सांसें ही बहुत होंगी। तुम अभी भी अपनी इन सांसों की कीमत नहीं पहचान रही। तुम अभी भी नाशुक्री कर रही हो। इसलिए हुदा, तुम अपनी जगह पे ही रहो। मैं जानता हूँ सब कहना आसान है और करना मुश्किल। मैं आसानी से कह रहा हूँ, तुम मुश्किल से ही सही, लेकिन इसे आसान कर लो अपने लिए हुदा, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि इंसान अपने लिए पैदा होता है और अपने लिए ही मर जाता है। दरमियान की सब बातें तो फुल स्टॉप और कामा है। वो चुपचाप लाइम को देख रही थी। खुदा हमें हमारे ज़र्फ़ के मुताबिक आज़माता है हुदा। अगर ये आजमाइश बड़ी है तो तुम्हारा ज़र्फ़ भी बड़ा ही होगा। ये जंग बड़ी है तो फ़तह भी बड़ी ही होगी। तुम जानती नहीं, जो जानता है वो आज़मा रहा है। तुम्हारे अंदर छुपी हुई ताकतों को बाहर निकालने का सामान करा है। उसे ये करने दो, उसके साथ ताउन करो। तुम फिर से लेक्चर दे रहे हो? वो हंसकर रो दी थी। फिर से? हर इंसान मुशक्क़त उठाता है हुदा। पहले तुमने दौलत की, आसाइशों की मुशक्क़त उठाई, हंसकर उठाई। अब ये तकलीफ़ की मुशक्क़त उठाने की कोशिश तो करके देखो, अपने लिए हुदा, सिर्फ अपने लिए। लाइम चला गया। वो इसे आखिरी बार हॉस्पिटल जाने पर राज़ी कर गया था। वो हॉस्पिटल आ गई थी। 2 घंटे की मीटिंग, 10 डॉक्टरों का बोर्ड, इसकी सब रिपोर्ट्स और इनकी उम्मीद भरी बातें। वो बेनियाजी से अपने नाखून चुबाती रही थी। इसका चेहरा बेतासुर था। जब वो बोल बोल कर थक गए तो इसने सबकी तरफ देखकर सदमहरी से पूछा,
میں نے سب کی باتیں سن لی، سمجھ لی، اب بس ایک سوال کا جواب دے دیں، کیا میں زندہ رہوں گی؟ ہمیشہ تو کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، ہیڈ ڈاکٹر نے کہا۔ کیا میں کم از کم 40-50 سال اور زندہ رہوں گی؟ میں 40-50 سیکنڈز بعد زندہ رہوں گا یا نہیں، یہ میں بھی نہیں جانتا، لیکن میں جانتی ہوں آپ 40-50 سال بعد بھی زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ اس کرسی پر نہیں بیٹھے جس پر میں بیٹھی ہوں۔ وہ کرسی الٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں حقیقت تسلیم کر چکی ہوں، آپ سب بھی کر لیں اور مجھے بیہودہ خوابوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکانا بند کر دیں۔ میں آپ کو خود کو دھوکہ دینے نہیں دوں گی۔ وہ میٹنگ روم سے باہر آ گئی۔ جو ارادہ وہ باندھ کر آئی تھی وہ ڈاکٹرز کا مکر دیکھ کر توڑ دیا۔ سب الٹ کے پٹھے جھوٹ بولتے ہیں، ورنہ اس کا سالانہ چیک اپ ہی کوئی ہنٹ دے دیتا۔ ایک دم سے کیسے اس کی زندگی 7 مہینے کی سٹیج پر آ گئی؟ دنیا کو پاگل بناتے ہیں بیکار مشینری، نہ کارا ٹیسٹ اور جاہل ڈاکٹر۔ اس کی چال میں تندی تھی۔ وہ راہداری عبور کر رہی تھی کہ اسے ٹیرس پہ کھڑی بچی پر شیلے کے ہونے کا گمان ہوا۔ تیز تیز اٹھتے اس کے قدم تھم گئے۔ وہ شیلے نہیں ہو سکتی، یہ دیکھنے کے لیے وہ اس کی سمت بڑھ گئی۔ وہ شیلے ہی تھی، آج بھی اس کے ہاتھ میں پھول تھے۔ شیلے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سر کو اس کی سمت جھکا کر کہا، پھر گھٹنوں پر بیٹھ کے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ جواب دینے کے بجائے اس نے پھول اس کی سمت بڑھا دیے۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں آئی ہوں؟ اس نے اس کے گالوں پر پیار کیا۔ ماما نے؟ ہنس کر اس نے اپنا رخ آسمان کی طرف پھیر لیا اور ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ مجھے آسمان بہت پسند ہے، اور آپ کو؟ مجھے اب کچھ بھی پسند نہیں رہا۔ شیلے نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے ہاتھ کی طرح آسمان کی سمت بلند کر دیا۔ جو زمین پر نہیں ہو سکتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، اسی لیے مجھے آسمان پسند ہے۔ اس کا جسم مجسمہ ہوا۔ اس نے ایک نظر آسمان اور ایک نظر شیلے کو دیکھا۔ رونا اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ طے کر لیں کہ رونے کے بعد ہنسنا بھی ہوگا۔ اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ اس کے بھیگے گال صاف کرنے لگی تھی۔ وہ یک دم سے ہنس دی۔ تم بہت اچھی بچی ہو، آپ بہت اچھی انسان ہیں، یہ یقین رکھیں۔ باقی سب بھول جائیں، اپنے دل کو جگائیں۔ دل کو جگا کے کیا کروں؟ اسے یہ امید دیں کہ زندگی کی کہانی میں موت تو ہمیشہ سے شامل رہی ہے۔ پھر وہ اتنا سہما ہوا کیوں ہے؟ اتنی سی بچی کے منہ سے یہ بات سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ تمہیں موت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہر زندہ شے کو موت کی بات کر لینی چاہیے، ایک ایسے ساتھی کی طرح جس سے کبھی کبھی لڑنا بھی پڑ سکتا ہے۔ تم لڑی ہو کبھی؟ شیلے ہنس دی، چپ کر اس کے گال پر پیار کیا۔ چھپی ہوئی چیزوں سے تو خوف آتا ہے، ظاہری چیزیں بے ضرر لگتی ہیں۔ موت اب میرے لیے بے ضرر ہے، میں نے اسے چھپا ہوا دیکھ لیا ہے، کہہ کر شیلے چلی گئی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ شیلے کے دیے پھول کمرے کی میز پر رکھے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی وہ شیلے سے ملنے کے لیے ہاسپٹل جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اس نے ماما پاپا کے ساتھ ناشتہ بھی کیا تھا، باپ کے گال پر پیار کر کے انہیں آفس جانے کے لیے کہا تھا، اپنے لباس پر توجہ دی تھی، اچھی طرح سے منہ دھو کر ماما کے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر لپ گلاس لگایا اور پرفیوم سپرے کیا تھا۔ وہ شیلے سے اچھی حالت میں ملنا چاہتی تھی۔ راستے میں اس نے اس کے لیے پھول اور چاکلیٹس لی تھی، ایک چھوٹا سا بیئر بھی لے لیا تھا۔ مجھے شیلے سے ملنا ہے، وہ یہاں کسی وارڈ میں ایڈمٹ ہے۔ کمپیوٹر پہ شیلے کا نام ٹائپ کرتے ریسپشنسٹ کے ہاتھ رک گئے، جیسے اسے یک دم سے کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے ہدا کو دیکھا، اسے کمپوز ہونے میں کچھ وقت لگا۔ شیلے 9-10 سال کی بچی؟ وہ پوچھ رہی تھی، کنفرم کر رہی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میرے ساتھ آئیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سینئر ڈاکٹر کے آفس کی طرف جا رہی تھی۔ شیلے تمہیں کہاں ملی تھی ہدا، اور کب؟ لیڈی ڈاکٹر ریسپشنسٹ کی نسبت کم حیران ہوئی تھی۔ ہدا نے چیئر پر بے چینی سے پہلو بدلا، اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ پہلی بار وہ مجھے گھر ملنے آئی تھی، پھر وہ مجھے اس ہاسپٹل کے کوریڈور میں ملی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ بیمار ہے، یہیں ایڈمٹ ہے۔ وہ ٹھیک تو ہے ڈاکٹر؟ اسے کچھ وہ گھبرا گئی، زبان اٹکنے لگی تھی۔ وہ ٹھیک ہی ہوگی جہاں بھی ہوگی، انفیکٹ وہ یہاں 18 سال پہلے آئی تھی۔ وہ بے سختہ ہنس دی۔ ڈاکٹر، اس کی عمر 9-10 سال ہے، آپ کے پاس وہ 18 سال پہلے کیسے آ سکتی ہے؟ یہ سچ ہے ہدا، یہاں کے ریکارڈ کے مطابق وہ یہاں 18 سال پہلے آئی تھی۔ وہ یتیم خانے میں رہتی تھی، فیملی کے نام پر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ 6 سال تک اس کا علاج چلتا رہا تھا، کچھ NGOs نے مل کر اس کا علاج کروایا تھا۔ 6 سال؟
اسے جھرجھری آ گئی، آواز حلق میں دم توڑنے لگی۔ کیا ہوا تھا اسے؟ بون کینسر۔ بون کینسر؟ اس کی آواز کپکپا گئی۔ اور پھر وہ ٹھیک ہو گئی تھی؟ اس کے حلق میں سانس اٹک گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہو چکی تھی، اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ علاج کے لیے آنے والے اکثر مریض ہم سے شیلے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں پھول دیتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے دیے پھول بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب وہ مسکراتی ہے تو ان کے دل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ حیران ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کہے، کیا پوچھے۔ اس کا مطلب اس وقت شیلے کی عمر کم از کم 27-28 سال ہوگی۔ تو پھر وہ جس ایج میں وہ تمہیں ملی ہے، اس عمر میں وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ 8, 9, 10 سال کی عمر میں ایک نارمل صحت مند اور طاقتور انسان تکلیف کی جس شدت کو برداشت کر سکتا ہے، وہ اس سے 3 گنا زیادہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ پھر بھی وہ مسکراتی تھی۔ سینئر ڈاکٹرز آج بھی اس کی ہمت اور حوصلے کی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ شاید خدا کو اس کی یہی بہادری پسند آ گئی کہ اسے امید کا استعارہ بنا دیا۔ اس کے ہاتھ میں پھول دے دیے اور چہرے پر مسکراہٹ۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، اسے کچھ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ینگ شیلے اس وقت کہاں ہے؟ وہ مشکل سے یہ سوال پوچھ سکی تھی۔ میں نے کہا نا ہدا، وہ ایک یتیم خانے سے تھی۔ چند اور لوگوں کے کہنے پر اس یتیم خانے سے رابطہ کیا گیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ بالغ ہونے پر وہ ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کہاں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اسے زیادہ شدت سے اس لیے بھی نہیں ڈھونڈا گیا کہ جن لوگوں سے وہ ملی تھی، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ سب ایسے ہی ہے تو ایسے ہی رہنے دیا۔ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے ہر واقعے کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے۔ اگر یہ خدا کا کوئی راز ہے اور شیلے اس راز میں شریک ہے تو اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے۔